اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کے فضل کرم اور احسان کی بنیاد پر ایک بار پھر ہم اللہ کی کتاب قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کے سلسلے میں حاضر ہیں۔ اللہ ہماری حاضری قبول فرمائے اور قرآن پاک کی صحیح فہم اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم سورہ انفال کی آیت نمبر 29 سے آگے رکوع شروع کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو، یجعل لکم فرقانا، اللہ تمہارے لیے فرقان پیدا کرے گا، ویکفر عنکم سیئاتکم، تمہاری برائیاں دور کر دے گا، ویغفر لکم، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ فضل عظیم کا مالک ہے۔ یہ ہے پہلی آیت جو آج ہم نے پڑھنی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو تو تمہیں 4 انعام ملیں گے۔ ایک، اللہ تمہیں فرقان نصیب کرے گا، ابھی میں سمجھاؤں گا آپ کو فرقان کیا ہے۔ دوسرا، آپ کی برائیاں دور کر دی جائیں گی۔ تیسرا، آپ کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ چوتھا، اللہ فضل عظیم کا مالک ہے، اس میں سے بھی آپ کو نوازے گا۔ تو وہ ایک کام جس کی بنیاد پر یہ 4 انعام ہیں وہ ہے تقوی۔ تقوی کا لفظی معنی ہے بچنا، اللہ کی نافرمانی سے بچنا۔ اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا مطلب ہے تقوی۔ جیسے شوگر کا بیماری والا بندہ وہ میٹھے سے بچتا ہے چونکہ میٹھا اس کی بیماری کو نقصان دیتا ہے۔ بلڈ پریشر والا نمک سے بچتا ہے۔ ایسے ہی اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا نام تقوی ہے۔ تو اللہ کی نافرمانی کون سی ہے؟ 2 طرح کی۔ کچھ کام ہے اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے، کچھ کام ہے جن کو اللہ نے جن سے روکا ہے ہمیں۔ جن کاموں کا کرنے کا حکم دیا ہے، مثلا روزانہ 5 وقت کی نماز ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، سال کے بعد صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ دینا، عمر بھر میں ایک بار صاحب استطاعت ہے تو حج کرنا، یہ کام کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ ان میں سے کوئی کام جو کرنے کے لیے ہے بندے کا وہ نہ کرنا۔ مثلا زکوٰۃ اور حج تو صاحب نصاب صاحب استطاعت کی بات ہے، نماز تو ہر ایک پر فرض ہے۔ تو اللہ نے 5 وقت نماز ادا کرنے کا حکم دیا ہے، نماز ادا نہ کرنا یہ نافرمانی ہو گئی۔ اب آ گیا کن کاموں سے اللہ نے روکا ہے۔ جن کاموں سے، مثلا سود سے روکا ہے اللہ تعالیٰ نے، سود حرام ہے۔ شراب سے روکا ہے اللہ تعالیٰ نے، شراب حرام ہے۔ زنا سے روکا ہے اللہ تعالیٰ نے، زنا حرام ہے۔ جھوٹ بولنا حرام ہے، چغلی حرام ہے، غیبت حرام ہے۔ دوسروں کے نام بگاڑنا منع کیا اللہ نے قرآن میں، دوسروں کے نام نہ بگاڑو، دوسروں کو تانے نہ مارو، ان کی عیب جوئی نہ کرو۔ ان کاموں سے اللہ نے روکا ہے۔ تو جن کاموں سے اللہ نے روکا ہے ان میں سے کوئی کام کرنا یہ بھی نافرمانی ہو گئی۔ تو اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کرنا وہ کیسے ہوگی؟ جن کاموں کا اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے وہ کرتے رہنا، جن کاموں سے بچنے کا حکم دیا ہے ان کے نزدیک بھی نہ جانا۔
تو فرمایا اگر تم ایسا کرو گے تو تم تقوی اختیار کر رہے ہو، تم متقی ہو، تم پرہیزگار ہو۔ اگر تم یہ طریقہ اور یہ روش اختیار کر لو گے، یہ اخلاق اختیار کر لو گے تو اللہ 4 انعام دے گا تقوی کی بنیاد پر۔ پہلا کیا ہے؟ تمہارے لیے اللہ فرقان، یجعل لکم فرقانا، اللہ تمہارے اندر ایک صلاحیت پیدا کر دے گا، ملکہ پیدا کر دے گا، قوت پیدا کر دے گا، تمہارے اندر اتنا ایک وجدان اور علم آ جائے گا کہ تم جائز نجائز کا فرق کر لیا کرو گے، حلال حرام کی تمہیں تمیز آ جائے گی، حق اور باطل کی تمہیں پہچان نصیب ہو جائے گی۔ تقوی کرو گے تو پہلا انعام یہ ہوگا کہ جائز نجائز، حق باطل، اچھے برے کی تمہیں تمیز آ جائے گی، تم پہچان جاؤ گے یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ جائز ہے، یہ نجائز ہے۔ تو پہلا انعام یہ ملے گا کہ تقوی کی بنیاد پر تمہارے اندر فرقان پیدا ہو جائے گا، فرق کرنے والا حق اور باطل، جائز اور نجائز، اچھے اور برے میں۔ اور دوسرا انعام کیا ہے؟ دوسرا انعام اللہ تعالیٰ یہ عطا فرمائے گا، وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اللہ تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دے گا۔ جو بری عادتیں پڑی ہوئی ہیں، جو برے اخلاق تمہارے اندر بن گئے ہیں، جو تمہارا معمول بن گیا، اللہ ان کو تم سے دور کر دے گا، برے کاموں سے تمہیں بچا لے گا، برے کاموں سے تمہیں ہٹا لے گا۔ یہ دوسرا انعام ہوگا تقوی اختیار کرنے کا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تیسرا انعام یہ تمہیں دیا جائے گا کہ تم سے پہلے جو گناہ ہو چکے ہیں، اب تو تم بچنے کی کوشش کر رہے ہو، جو پہلے ہو چکے ہیں وہ بخش دیے جائیں گے۔ تو فرمایا اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، تم کوشش کرو کہ ہمیں اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے، کسی صورت نافرمانی نہیں ہونے دینی اللہ تعالیٰ کی، تو اللہ تعالیٰ تمہیں فرقان بھی نصیب کرے گا، تمہاری برائیاں بھی دور کر دے گا، تمہیں برائیوں سے دور کر دے گا، تمہارے پہلے والے گناہ بخش دے گا۔ واللہ ذو الفضل العظیم۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ اللہ تو فضل عظیم کا مالک ہے۔ فضل کہتے ہیں زائد، زائد کو، جیسے نفل عبادت نہیں ہوتی، ابھی 3 رکعت جو ہم نے نماز فرض ادا کیے، یہ فرض تھے، ضروری تھے، واجب تھے، لیکن اس کے علاوہ 2 سنتیں 2 نفل، یہ نفل ہی تھے، 4 کے 4۔ نفل کہتے ہیں اصل سے زائد، اوور ٹائم اگر کر لیں تو آپ کو ثواب ہے، نہ کریں تو گناہ نہیں ہے، حساب صرف فرائض کا ہے۔ تو نفل زائد ہے، ایڈیشنل ہے، اوور ٹائم ہے، ایکسٹرا ڈیوٹی ہے۔ جیسے اوور ٹائم پر کمپنیاں، ادارے، ملیں، فیکٹریاں پے کرتی ہیں، ایسے ہی اللہ بھی آپ کو اصل سے زائد محنت پر پے کرتا ہے، جس کو نفل کہا جاتا ہے۔ اور یہ سورت انفال ہے، یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں، تو پہلے رکوع میں ہم نے اس پر بات کی تھی کہ انفال نفل کی جمع ہے، اور یہ انفال کہتے کس کو ہیں؟ مال غنیمت کو انفال کہتے ہیں، کہ یہ تمہیں زائد مل گئی۔ جب کافروں کی مومنوں کی جنگ ہوئی ہے تو اس میں مقصد مال غنیمت نہیں تھا، مقصد تھا تمہیں فتح مل جائے، اسلام کو غلبہ مل جائے، وہ تمہیں مل گئی، ساتھ میں یہ مال تمہیں زائد انعام کے طور پر مل گیا۔ یہ مال غنیمت ہے، یہ انفال ہے۔ تو فرمایا واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ فضل عظیم کا مالک ہے کہ جو اصل سے زائد انعام فرماتا ہے، بہت بڑا زائد انعام فرماتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، روایت میں آتا ہے کہ تم جو ایک کھجور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، اللہ اس کو اپنی مٹھی میں لے کر اس کی پرورش کرتا ہے، بڑھوتری کرتا ہے، اس کی تربیت کرتا ہے، وہ اود پہاڑ کے برابر ہو جاتی ہے۔ اور اتنا کرم والا اللہ ہے، اتنا فضل والا ہے کہ فرمایا تم کسی نیک کام کا ارادہ کرتے ہو تو فوراً ایک نیکی لکھ لی جاتی کہ اس نے ایک نیکی کر لی، ایک نیکی ارادے پر ہی لکھ لی گئی۔
اور اگر تم وہ نیکی کرتے ہو تو اس کا کم از کم 10 گنا لکھا جاتا ہے، 10 سے 700 تک، اور پھر بے حساب تک اس کا آگے کھاتا ہوتا ہے۔ لیکن اگر گناہ کرتے ہو تو وہ لکھا نہیں جاتا جب تک کر نہیں لیتے۔ نیت گناہ کی تو جب تک کیا نہیں تب تک گناہ لکھا نہیں جائے گا۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ کتنا فضل اور کرم والا ہے کہ اگر کسی نے خدا نخواستہ گناہ کی نیت کی اور پھر اس نیت سے رک گیا کہ نہیں اللہ کی نافرمانی ہو جائے گی، تو گناہ سے رکنے پر بھی ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ ارادہ گناہ کا کیا تھا لیکن کیا نہیں تو ایک نیکی مل گئی۔ اگر کیا تو ایک ہی گناہ لکھا جائے گا، لیکن اگر نیکی کا ارادہ کیا ایک نیکی فوراً لکھی گئی، اگر کر لیا تو 10 سے لے کر 700 گناہ اور بے حساب تک لکھا جائے گا۔ تو یہ ہے واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ فضل عظیم کا مالک ہے کہ تمہارے اصل پر جو زائد انعام کرتا اس کے خزانے بے حساب ہیں۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یاد کرو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے بارے میں چالیں چل رہے تھے کافر لوگ، لِيُثْبِتُوكَ تاکہ آپ کو قید کر لیں، اور يَقْتُلُوكَ یا آپ کو قتل کر دیں، اور يُخْرِجُوكَ یا آپ کو جلا وطن کر دیں، وَيَمْكُرُونَ وہ چالیں چل رہے تھے، وَيَمْكُرُ اللَّهُ اللہ اپنی چال چل رہا تھا، اللہ اپنی تدبیر کر رہا تھا، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اور اللہ تو سب سے بہتر چال چلنے والا ہے۔ اللہ کی تدبیر کے مقابلے میں کس کی تدبیر ہو سکتی؟ اس آیت میں وہ پس منظر ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت سے پہلے والا واقعہ رونما ہوا۔ دار الندوہ پارلیمنٹ تھی کفار کی، مکہ والوں کی، ایک انہوں نے جگہ بنائی تھی جہاں پہ وہ سارے اکٹھے ہوتے تھے، مشورے ہوتے تھے، ڈسکشن ہوتی تھی، فیصلہ ہوتا تھا۔ تو دار ندوہ میں وہ اکٹھے ہوئے۔ روایات میں آتا ہے کہ شیطان بھی ایک شیخ بزرگ کی صورت میں وہ بھی آ گیا۔ انہوں نے روکا، تم کون ہو؟ میں نجد سے آیا ایک بزرگ ہوں، ایک سردار ہوں، آپ کے فائدے کی بات کروں گا۔ یہ بھی گھس کے بیٹھ گیا ان میں تمہاری باتیں سنوں گا، مجھے آج پتہ چلا کہ تم کوئی اہم فیصلہ کرنے والے ہو۔ اب وہ بھی آ کر بیٹھ گیا۔ اب مشورہ شروع ہوا تو کسی نے مشورہ دیا کہ میرے خیال میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قید کر دیا جائے، تاکہ نہ باہر نکلیں گے، نہ یہ فساد پھیلے گا، نہ دعوت چلے گی، نہ کوئی قبول کرے گا، اس لیے ان کو قید کر دیا جائے، قید ہی رکھا جائے، ادھر ہی فوت ہو جائے، چھوڑا نہ جائے۔ اب یہ شیطان جو شیخ کی صورت میں تھا یہ کہنے لگا کہ نہیں، یہ تجویز اچھی نہیں ہے میرے خیال میں، اگر تم اسے قید کرو گے تو اس کا اللہ اس کو چھڑوا دے گا، یا اس کے ماننے والے حملہ کر کے اس کو چھڑوا لیں گے، پھر تمہارے خلاف یہ تمہارا حربہ بھی ناکام ہو جائے گا، پھر وہ تمہارے خلاف کام کرے گا۔ یہ نہیں ہے کوئی اور تجویز۔ ایک اور بندہ بولا، اس نے کہا میرا خیال ہے کہ ان کو جلا وطن کر دیا جائے، مکہ سے نکال دیا جائے، باہر پھریں، کسی کو قائل کریں، کسی کے سامنے، ہماری بلا سے ہمیں کیا۔ تو شیطان کہنے لگا کہ یہ تجویز بھی اچھی نہیں ہے، اگر تم نے اس کو باہر بھیج دیا تو تم جانتے ہو اس کی زبان کتنی میٹھی، جس کے سامنے بھی اپنا پیغام پیش کرے گا اس نے مان جانا ہے، تمہیں اس کی زبان کا نہیں پتہ ہے۔ یہ دیکھو میرے نبی اور آپ کے نبی کی زبان کی مٹھاس کا شیطان بھی قائل ہے، ہماری زبانوں پر کیوں نہیں مٹھاس آتی؟ وہ جان بھی قربان ہے، سب کچھ قربان ہے، بس اپنی زبان کی مٹھاس ویسی نہیں، اپنے اخلاق ویسے نہیں، اپنا رویہ ایسا نہیں، اپنا کردار ویسا نہیں۔ حالانکہ اللہ نے مجھے اور آپ کو ہی بتایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے بہترین نمونہ اللہ کے رسول ہیں۔ اگر تمہیں ایک آئیڈیل بننا ہے، اچھی شخصیت بننا ہے، اللہ کی پسندیدہ شخصیت اور زندگی اختیار کرنی ہے، تو وہ نمونہ گزر چکا تمہارے سامنے، ویسا بننے کی کوشش کرو۔ ویسا بن نہیں سکتے، ویسا بننے کی کوشش کرو، اس کوشش پر ہی ہمیں اجر مل جائے گا کہ ہم نے بننے کی تو کوشش کی جو ہمارے بس میں تھا۔
اب تیسری تجویز آئی، ابو جہل تھا اس مجلس میں، وہ کہنے لگا میرا خیال ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا یہ ابھی کسی نے پیش بھی نہیں کی، اور اس کے علاوہ میرا خیال ہے ہمارے پاس چارہ کار بھی نہیں ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہر قبیلے سے ایک نوجوان کو تلوار دے کر حملہ کروایا جائے اور محمد کو قتل کروایا جائے، اور سارے ایک بار حملہ کریں تاکہ سب کی تلواریں اس قتل میں شامل ہوں، پھر بنو ہاشم والے کس کس سے بدلہ لیتے پھریں گے، خون بہا لے لیں گے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ تو وہ جو شیطان تھا وہ کہنے لگا یہ سب سے اچھی تجویز ہے، یہ تجویز سب سے اچھی ہے، اس پر فیصلہ ہو گیا۔ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل کے ذریعے اطلاع دے دی کہ آپ کے خلاف فیصلہ ہو گیا ہے، اور آج آپ نے اپنے بستر پر نہیں سونا۔ ہجرت کی اجازت مل گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے بستر پر سلا دیا اور خود اس بستر پر نہیں سوئے اس رات، اور سورہ یاسین کی پہلی 9 آیات کی تلاوت کرتے، صدم من بین ایدیہم و صدم من خلفہم فابغشینا فہم لا یبصرون۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا اور ان کے سامنے نکل کر ہجرت کر گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ اس واقعے کی طرف ہے، اشارہ ہے۔ اچھا، اس کے بارے میں جب آپ کے چچا کو اطلاع ملی، روایت میں آتا ہے کہ آپ کے چچا کو اطلاع ملی، انہوں نے کہا کہ بھتیجے آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے بارے میں کیا فیصلے ہو رہے ہیں؟ تفسیر ابن کثیر میں واقعہ لکھا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا ہاں مجھے پتہ ہے میرے بارے میں کیا فیصلہ ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا بتاؤ پھر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میرے بارے میں فیصلہ کر رہے ہیں کہ یا تو انہیں قتل کر دیا جائے، یا قید کر دیا جائے، یا جلا وطن کر دیا جائے۔ وہ حیران ہوئے، تمہیں کس نے بتایا؟ فرمایا مجھے میرے رب نے بتایا، مجھے میرے رب نے بتا دیا ہے۔ کہنے لگے یار اتنا تیرا رب اچھا ہے، اتنا اچھا تیرا رب ہے، اس کی خیر خواہی کیا کر، جو ایسی ایسی خبریں تمہیں پہلے بتا دیتا ہے، اس کی خیر خواہی کیا کر۔ فرمایا وہ میری خیر خواہی کر رہا ہے، میں نے اس کی کیا خیر خواہی کرنی ہے؟ میرا رب بے نیاز ہے میری خیر خواہی سے، وہ تو میری خیر خواہی میں لگا ہوا ہے، اپنے نبی کی خیر خواہی کر رہا ہے۔ تو یہ اس پس منظر میں ہے۔ فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اے محبوب یاد کرو جب آپ کے بارے میں کافر چل رہے تھے، خفیہ تدبیریں کر رہے تھے، لِيُثْبِتُوكَ کہ آپ کو قید کر دیں، اور يَقْتُلُوكَ یا آپ کو قتل کر دیں، اور يُخْرِجُوكَ یا آپ کو جلا وطن کر دیں، نکال دیں مکہ سے۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وہ بھی چالیں چل رہے تھے اپنی اپنی، اللہ اپنی چال چل رہا تھا۔ یعنی وہ جو چالیں چل رہے تھے اللہ ان کی چالوں کا توڑ کر رہا تھا۔ اب نیچے اگر چالیں چل رہے ہیں، اوپر بیٹھا سب کچھ دیکھ رہا ہے تو اس کو تو پتہ یہ ایسے چلے گا تو ایسے کر دوں گا، ایسے چلے گا تو ایسے کر دوں گا۔ نیچے والوں کو کچھ نہیں پتا اوپر والا کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ سب سے اچھی تدبیر کرنے والا، اچھی چال چلنے والا ہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیاتنا، اور جب ان کے سامنے ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں، قالوا تو کہتے ہیں قد سمعنا ہم نے سن لیا، لو نشاء لقلنا مثل هذا اگر ہم چاہیں تو ایسا کلام ہم بھی بنا سکتے ہیں۔ یہ نضر بن حارث کے بارے میں آتا ہے، نضر بن حارث کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے یہ بات کہی تھی۔ وہ ایران کی تجارت کی غرض سے گیا تھا، وہاں سے رستم و اسفندیار کے قصے کہانیاں لے کے آیا تھا، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تبلیغ کرتے تھے، آپ کہیں پہ بات کر کے جاتے تھے تو بعد میں وہ بیٹھ جاتا تھا، رستم اسفندیار کے قصے کہانیاں سناتا تھا، اور پھر وہ کہتا تھا اب بتاؤ جو کہانیاں محمد سنا کر گیا ہے وہ زیادہ کشش والی ہیں یا جو میں سنا رہا ہوں یہ زیادہ کشش والی ہیں؟ اور اسی نے کہا تھا کہ یہ جو آپ ہمیں اللہ کا کلام بنا کر پیش کرنا ہے یہ پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں سارے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ تو فرمایا وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیاتنا، اور جب ان کے سامنے ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں، قالوا قد سمعنا کہتے ہم نے سن لیا، لو نشاء اگر ہم چاہیں، لقلنا مثل هذا ہم بھی ایسے کلام بنا سکتے ہیں، ایسی صورتیں ہم بھی بنا سکتے ہیں۔
इन हाज़ा इल्ला असातिरुल अव्वलीन, ये जो तुम बयान कर रहे हो ये कुछ भी नहीं है सिवाय इसके कि ये पहले लोगों के किस्से कहानियाँ हैं। कभी आदम अलैहिस्सलाम का तज़किरा है, कभी शैतान का वाक़या बयान हो रहा है, कभी कौम आद, कौम समूद, कौम लूत, असहाब मदियन, कभी फ़िरौन का। तो पहले लोगों की किस्से कहानियाँ हैं बस। ये नज़र बिन हारिस का कौल था, उसने ये कहा था वज़ क़ालुल्लाहुम्मा इन काना हाज़ा हुवल हक़्क़ मिन इंदिका फ़अम्तिर अलैना हिजारतम मिनस समाए अव इतना बिअज़ाबिन अलीम। अगली आयत मैंने अर्ज़ किया था कि ये सूरह अनफ़ाल जंग बदर के बाद नाज़िल हुई है। इसमें जंग बदर और जंग बदर से पहले वाले सारे वाक़यात बयान हुए हैं। अब ये वाक़या जंग बदर से पहले का आ रहा है कि जब मक्का वाले मक्का से चले हैं तो बैतुल्लाह का पर्दा पकड़कर अबू जाल ने दुआ मांगी थी कि अल्लाह, अगर ये हक है, मोहम्मद और मोहम्मद का दीन, ये कुरान हक है, तो हमारे ऊपर पत्थरों की बारिश बरसा, हमने फिर भी नहीं मानना। चाहिए तो ये था कि दुआ मांगते, अल्लाह अगर ये हक है तो हमें हक की तौफीक अता फरमा। आज यही आप देखेंगे, फ़िरकों से मुनाजरे, मुकाबले, मुबाहसे, लड़ाइयाँ, झगड़े हो रहे हैं। ये बात कोई नहीं कहता या अल्लाह अगर मेरा मुखालिफ हक बात कह रहा है तो मुझे तौफीक दे, मैं इसको मान लूँ। पहले से तय होता है कि जो इसने बात करनी मैंने वो नहीं माननी, वो कहता जो ये करेगा मैंने वो नहीं माननी। इसको ज़िद्दम ज़िद्दा कहते हैं। कुरान में यही बयान हुआ कि ये तुमसे पहले जो बनी इसराइल वालों के फ़िरके बने थे वो कोई इल्म की कमी की वजह से नहीं बने थे। बाग़यम बैनहुम, आपस की ज़िद्दम ज़िद्दा मुकाबले की वजह से फ़िरके बने थे। और ये भी आजकल मुकाबले और बुग़्ज़ और अदावत की वजह से सारे फ़िरके बने हुए हैं। वरना कुरान में हक़ आ चुका, हदीस में हक़ आ चुका, एक अल्लाह, एक रसूल, एक किताब, एक किबला, फिर कैसे इतने फ़िरके। फरमाया वैस क़ालुल्लाहुम्मा, और याद करो जब इन्होंने कहा था इनकान हाज़ा हुवल हक़्क़ मिन इंदिका, ऐ अल्लाह अगर ये दीन हक़ है तेरी तरफ से है, फ़अम्तिर अलैना, तो हमारे ऊपर बारिश बरसा, हिजारतम मिनस समाए, आसमान से पत्थरों की बारिश बरसा, अव इतना बिअज़ाबिन अलीम, या हमारे ऊपर कोई सख्त अज़ाब ले आ, हम फिर भी नहीं मानेंगे। यानी ये है वो पत्थर दिली, ये हैं वो लोग जिन पर ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, अल्लाह ने मोहर लगा दी कि हक के तलबगार नहीं हैं, कहते हैं नहीं मानना, इस बात के ज़िद्दम ज़िद्दा अड़े हुए हैं कि हमने मानना नहीं है। हमेशा जब भी बात हो, इल्म की बात हो, तो ये नीयत कर लिया करें कि ऐ अल्लाह जो हक है मुझे उसकी कबूल करने की तौफीक अता फरमा, जो हक बात हो उसके कबूल करने की तौफीक अता फरमा, और जो उसमें गलत हो उससे मुझे महफूज फरमा, मुझे उससे दूर कर दे, उसको मेरे से दूर कर दे। और अल्लामा इब्न तैमिया तो फरमाते हैं कि हक बात अगर काफिर के मुंह से भी निकले तो वो कबूल करनी चाहिए। हक तो हक है। वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम, और नहीं है अल्लाह ऐसा कि वो इनको अज़ाब दे इस हाल में कि आप अभी इनके दरमियान मौजूद हैं। वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम, और ना ही अल्लाह ऐसा है कि वो इनको अज़ाब दे वहुम यस्तग़फ़िरून, जबकि ये इस्तग़फ़ार कर रहे हैं। यहाँ पे दो बातें निकली हैं, वो रवायत में हदीस में भी आई हैं। एक रवायत में आता है कि अल्लाह ताला ने इस उम्मत को दो अमाने नसीब की, दो अमन नसीब किए हैं कि तुम्हें कोई ख़तरा नहीं है, अज़ाब से ख़तरा नहीं है। दो अमन, नंबर 1, जब तक अल्लाह का रसूल इधर मौजूद है तुम पर अल्लाह का अज़ाब नहीं आएगा, और दूसरा जब तक उम्मत इस्तग़फ़ार कर रही है तब तक अल्लाह का अज़ाब नहीं आएगा। अब एक अमन तो उठ चुका, अल्लाह के रसूल तो जा चुके दुनिया से, अब एक ही रहेगी, जब तक उम्मत इस्तग़फ़ार करती रहेगी तब तक अल्लाह की पकड़ अज़ाब नहीं आएगा। तो इसका दूसरा माना और मतलब यह हुआ, अगर हम अल्लाह की पकड़ से, अज़ाब से बचना चाहते हैं तो हमें इस्तग़फ़ार पर लग जाना चाहिए। इस्तग़फ़ार क्या है?
اے اللہ ہماری بخشش فرما، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما۔ عذاب اور پکڑ جب بھی آتی ہے گناہوں کے نتیجے میں آتی ہے، عذاب آتا ہے گناہوں کے نتیجے میں آتا ہے، تو جب ہم گناہوں پر بخشش مانگ لیں گے تو عذاب آٹومیٹکلی ٹال جائے گا۔ عذاب کو جو کھینچنے والے گناہ ہیں، اعمال ہیں، ان سے ہم معافی مانگ لیں گے تو عذاب خود بخود ٹل جائے گا۔ اور ویسے بھی روایت میں حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ چاہتا ہو کہ قیامت کے دن جو ہی نامہ اعمال سامنے آئے اور وہ دیکھ کر خوش ہو جائے، جو بندہ چاہتا ہو کہ قیامت کے دن جو ہی نامہ اعمال کھلے اس کا اور وہ نامہ اعمال کو دیکھ کر خوش ہو جائے، تو اس کو استغفار میں کثرت کرنی چاہیے۔ اور ایک یہ استغفار میرے پیچھے لکھا ہوا ہے، سید الاستغفار۔ روایات میں آتا ہے جس نے صبح پڑھ لیا یہ والی دعا جو میرے پیچھے لکھی ہوئی ہے، شام تک اگر اس کی موت ہوگی تو وہ جنتی ہے۔ جس نے شام کو پڑھ لیا اس رات میں موت ہوگی تو وہ جنتی ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جس نے کہا، ترمذی شریف کی روایت ہے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وسبحان اللہ والحمد للہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، جس نے ایک بار پڑھا اس کے سارے گناہ معاف۔ بخاری مسلم کی روایت ہے کہ جس شخص نے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وان عیسی عبد اللہ ورسولہ وابن امتہ وکلمتہ والقا الی مریم وروح منہ وان الجنۃ حق والنار حق ادخلہ اللہ الجنۃ علی ما کان من عمل، یہ دعا جو پڑھے گا اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا اعمال جیسے بھی ہوں گے۔ یہ کوئی کسی بندے کے بنائے ہوئے نہیں، یہ اللہ کے رسول کے تلقین کردہ ہیں۔ اور اللہ کا رسول گارنٹی ایسے نہیں دے دیتا، اللہ کی طرف سے اجازت کے بعد گارنٹی دیتا ہے۔ تو فرمایا جب تک اللہ کا رسول موجود ہے ان میں، اب یہ کہتے ہیں مکہ والے لے آؤ عذاب، ہم نہیں مانتے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، قرآن میں یہ آیت بار بار آئی کفار کی۔ وہ کہتے تھے کہ ہمیں دھمکیاں دیتے ہو، 13 سال ہو گئے ہم نے تمہارا ناک میں دم کر رکھا ہے مسلمانوں کا، تم کہتے ہو اللہ کا عذاب آئے گا، آیا تو نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، وہ کہتے ہیں یہ تمہاری دھمکی کب پوری ہوگی عذاب والی، إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو حقیقت میں مسلمانوں پر ان کا بڑا حملہ تھا، ان کے ایمان پر حملہ تھا کہ تم سچے ہی نہیں ہو، ورنہ یہ دھمکی کب کی پوری ہو جاتی تمہارے مطابق۔ تو لیکن جو مہلت اللہ نے کسی قوم کو، کسی شخص کو، کسی قبیلے کو دے رکھی ہوتی ہے، وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ کتنی مہلت کے بعد وہ عذاب نافذ ہونا ہے۔ اور وہی عذاب جنگ بدر میں نافذ ہو گیا، 70 ان کے ہلاک ہو گئے، سردار 70 قید ہو گئے، باقی بھاگ کھڑے ہوئے۔ اور وہ بھی دیکھو 313 کمزور ایک چھوٹی سی جماعت، 950 طاقتور، 313 کے پاس 2 گھوڑے، 200 گھوڑے، ادھر 8 تلواریں، 950 کے پاس ہی تلواریں۔ تو یہ اللہ کا فیصلہ تھا۔ ہم پچھلے سے پچھلے جمعے پڑھے کہ اگر تم فیصلہ طلب کرتے تو فیصلہ ہو گیا، حق کس طرف ہے۔ میدان بدر میں اللہ نے اعلان کر دیا کہ اب کافروں دیکھ لو کہ حق کس کے ساتھ ہے۔ تو فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے میرے نبی جب تک آپ ان کے درمیان موجود ہیں اللہ ان پر عذاب نہیں بھیجے گا۔ کیوں نہیں بھیجے گا؟ کیونکہ جب تک نبی موجود ہوتا ہے تب تک وہ تبلیغ کا فرض ادا کر رہا ہے، اتمام حجت کر رہا ہے۔ جب وہ اتمام حجت مکمل ہو جائے گا، وہ مہلت ختم ہو جائے گی، اللہ کی طرف سے نبی کو حکم آتا ہے کہ اب یہاں سے ہجرت کر جاؤ۔ ایک ہی نبی تھے جنہوں نے بغیر اجازت کے ہجرت کی تھی اور مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے، یونس علیہ السلام۔ تو ابھی حکم نہیں اللہ کی طرف سے آیا تھا، اپنے اندازے سے ان کو مہلت دی اپنی قوم کو، 3 دن کے بعد تم پر عذاب آ جائے گا، اور خود اندازے سے چل پڑے کہ اب ان پر تو عذاب آنا، میں کس لیے ادھر رکوں، خود چل پڑے۔ ابھی اللہ کا حکم نہیں آیا تھا تو اللہ نے مچھلی کے پیٹ میں بھیج دیا۔ کوئی بھی نبی، کوئی رسول اللہ کے حکم کے بغیر اس مقام سے ہجرت نہیں کر سکتا جب تک اللہ کا حکم نہیں آتا۔
تو فرمایا ابھی آپ کو ہجرت کا حکم نہیں، یعنی ابھی ان کی مہلت باقی ہے۔ جب مہلت باقی ہے، آپ موجود ہے، اللہ کا نبی یہاں پہ موجود ہے، تو عذاب کیسے آئے گا؟ یہ 100 بار مطالبہ کرتے رہیں کہ عذاب لے آؤ، عذاب لے آؤ۔ ایک تو یہ ہے اب اللہ کے رسول دنیا سے جا چکے، وہ امان ختم ہوگی۔ تو دوسری امان ہے جب تک یہ استغفار کر رہے ہیں، کیونکہ جو مسلمان ایمان لا چکے تھے مکہ میں، وہ تو بخشش مانگ رہے تھے گناہوں کی، وہ تو اپنے لیے مانگ رہے تھے خیر و برکت، اللہ کی رحمت کا سوال کر رہے تھے۔ فرمایا ان کی دعاؤں کی وجہ سے، استغفار کی وجہ سے عذاب ٹلا ہوا ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ کمزور ہے، یہ طاقتور ہے۔ مومنوں کی دعاؤں اور استغفار کی برکت کی وجہ سے عذاب ٹلا ہوا ہے۔ لیکن جب وہ ہجرت کر گئے تو فتح مکہ کا موقع آیا، اللہ نے کھلی اجازت دے دی، مکہ فتح ہو گیا، تلوار سے فتح ہوا۔ وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم الا يعذبهم الله۔ اور اب کیا ایسی بات ہے کہ اللہ ان کو عذاب نہ دے؟ یہ فتح مکہ والی آ گئی۔ اب یہ آیت عرصے کے بعد آئی ہے، وہ پہلے آیتیں آ چکی تھی۔ تو یہ فتح مکہ ہوئی ہے 7 ہجری کو، 5 ہجری کو صلح حدیبیہ ہوئی ہے، 6 ہجری کو معاہدہ ٹوٹا ہے، تو پھر 7 ہجری کو فتح مکہ ہوا ہے۔ فرمایا وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ، اب کیا بات ہے کہ اللہ اب بھی ان کو عذاب نہ دے۔ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، حالانکہ یہ مسجد حرام کی طرف سے لوگوں کو روک رہے ہیں۔ صلح حدیبیہ میں انہوں نے نہیں جانے دیا ایمان والوں کو، تو فرمایا جب یہ روک رہے ہیں ایمان والوں کو، تو اب عذاب میں کون سی رکاوٹ رہے گی؟ مکہ سے مسلمان نکل آئے، اللہ کا نبی ہجرت کر کے آ گیا، اور اب یہ پھر بھی بیت اللہ کی طرف جانے سے ایمان والوں کو روک رہے ہیں۔ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ، حالانکہ یہ اس کے جائز متولی بھی نہیں ہیں، مسجد حرام کے، بیت اللہ کے اس کے متولی نہیں ہیں۔ اب سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ بیت اللہ بنانے والے وہی قریش تھے، بیت اللہ کا نظام چلانے والے وہی قریش تھے، بیت اللہ کا انتظام انصرام کرنے والے قریش تھے، حاجیوں کی خدمت کرنے والے، پانی پلانے والے، کھانا کھلانے والے، مہمان نوازی کرنے والے وہی تھے، مکہ کے باشندے وہی تھے، وہیں کے رہنے والے تھے۔ انہی کے باپ ابراہیم علیہ السلام نے، اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ بنایا تھا۔ اللہ فرماتا ہے یہ متولی نہیں ہے۔ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ، یہ اس کے متولی نہیں ہے۔ پھر متولی کون ہے؟ فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون، بیت اللہ کے متولی صرف متقی اور پرہیزگار ہو سکتے ہیں، دوسرا نہیں ہو سکتا۔ وہ تو ایمان والے ہیں، وہ تو ایمان کا مرکز ہے، اس کے متولی ایمان والے ہوں گے، کافر کیسے متولی ہو سکتے ہیں؟ ان اولیاءہ، اس کے ان اولیاءہ الا المتقون، بیت اللہ کے متولی تو صرف متقی ہو سکتے ہیں، ولکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ وما کان صلاتهم عند البیت، اور نہیں تھی ان کی نماز بیت اللہ کے پاس، الا مکان، مگر سیٹیاں بجانا، وتصدیہ، اور تالیاں بجانا، یہ تھی ان کی نماز۔ اسلام سے پہلے بیت اللہ کا طواف، سب سے اعلیٰ طواف جو ان کے نزدیک تھا وہ تھا عریاں طواف کرنا، مرد یا عورت سارا لباس اتار کر پھینک دیتے تھے، اور وہ کہتے تھے اس لباس میں ہم نے گناہ کیے، لباس اس قابل نہیں کسے پہن کر طواف کیا جائے۔ ہم جس لباس کے ساتھ دنیا میں آئے ہیں، ماں کے پیٹ سے آئے ہیں، یعنی ننگے، اسی حالت میں ہم اللہ کے گھر کا طواف کریں گے۔ یہ ان کے نزدیک سب سے اعلیٰ طواف تھا۔ اور پھر عبادت ان کی کیا تھی؟ وہ سیٹیاں منہ میں ڈال، انگلیاں ڈال کے سیٹیاں نہیں بجاتے، یہ بسوں والے پہلے کنڈکٹر بجایا کرتے تھے، لمبی لمبی سیٹی۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے، راوی کہتے ویسے ہی انگلی ڈال کے سیٹی بجا کے دکھائی کہ ایسے بجاتے تھے وہ سیٹیاں بجاتے تھے اور تالیاں بجاتے تھے، یہ تھی ان کی عبادت۔ اللہ فرماتے ہیں
वमा काना सलातुहुम, और नहीं थी उनकी नमाज इंदल बैत, बैतुल्लाह के करीब, इल्ला मुकान, मगर सीटियाँ बजाना, व तस्दिया, और तालियाँ बजाना, फ़ज़ूक़ुल अज़ाब बिमा कुन्तुम तकफ़ुरून, तो फरमाया अब चखो मज़ा उसका जो तुम कुफ़र करते रहे। ये सूरत बदर के बाद नाज़िल हुई है कि बदर में जो तुम्हारे साथ हुआ है, तुम्हारे 70 सरदार कत्ल हुए, 70 कैदी हुए, चखो मज़ा अपने कुफ़र का, ये सज़ा तुम्हारे कुफ़र की तुम्हें मिली है। फ़ज़ूक़ुल अज़ाब बिमा कुन्तुम तकफ़ुरून इन्नल्लज़ीना कफ़रू, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ़र किया, युनफ़िक़ूना अम्वालहुम, वो अपने माल खर्च करते हैं, कर रहे हैं, लियसुद्दू अन सबीलिल्लाह, ताकि लोगों को रोके अल्लाह की राह की तरफ आने से। कुफ़ार जो हैं अपने दीन के लिए माल खर्च करते, ईमान वाले अपने दीन के लिए माल खर्च करते। फरमाया ये काफिर जो माल खर्च कर रहे हैं दूसरों को अल्लाह के दीन की तरफ आने से रोकने से, मैंने नज़र बिन हारिस का नाम लिया था, ये ईरान से किस्से कहानियाँ ख़रीद कर लाया था, बल्कि रवायात में आता है नाच गाने वालियाँ भी लेकर आया था। जब अल्लाह के रसूल अल्लाह का पैगाम सुनाने के लिए खड़े होते तो ये अपना ढोल बाजा शुरू कर दिया करता था। उनका वही मौक़िफ़ कुरान में आया, वज़ा कुरान कुरान वल्ग़ौ फ़ीहि लअल्लकुम तग़लिबून, जब कुरान पढ़ा जाए तो शोर मचा दिया करो ताकि किसी के कानों में सही पैगाम जाए ही ना, और इस तरह तुम गालिब आ जाओगे। इस्लाम की सही बात, सही मफ़हूम किसी तक पहुँचेगा नहीं, लोग समझेंगे नहीं, इस तरह लोग मानेंगे नहीं, तुम गालिब आ जाओगे। तो फरमाया इन्नल्लज़ीना कफ़रू, बेशक वो लोग जो काफ़र हैं, युनफ़िक़ूना अम्वालहुम, वो खर्च कर रहे हैं अपने माल, लियसुद्दू अन सबीलिल्लाह, ताकि ख़ुद भी रुकें और दूसरों को भी रोक दे अल्लाह की राह की तरफ आने से। फ़सयुनफ़िक़ूनहा, ये और भी खर्च करेंगे, सुम्मा तकूनु अलैहिम हसरा, फिर यही खर्चा इन पर बायसे हसरत बन जाएगा, हाय हमने माल ज़ाया किया। एक तो है ना अल्लाह के राह में खर्च किया, वो तो कितने गुना बढ़कर अल्लाह उसका मुआवजा देगा, और एक है शैतान की राह में खर्च किया, माल भी गया, उसके बदले में सज़ा मिलेगी क्योंकि तुमने कुफ्र के लिए माल खर्च किया है। हदीस में आया क़यामत के दिन जब तक 4 सवालों के जवाब नहीं देगा बंदा कदम नहीं उठा सकेगा। उम्र किन कामों में लगाई, जवानी किन कामों में बर्बाद की, माल कहाँ से कमाया, कहाँ पे लगाया, दोनों सोर्स बताने हैं। ये नहीं कि हराम की कमाई से उम्र हज कर आया जी, नेकी का काम कर लिया, नहीं, हराम से गंदगी से भी अल्लाह कबूल करता है कोई सदका खैरात या उम्र। इन्नल्लाह तय्यबुन, अल्लाह पाक है और पाक ही कबूल करता है। अल्लाह अपने मामले में क्या, अल्लाह तो हमें कहता है कि पाक माल खाया करो, पाक और पाकीज़ा माल खाया करो। अल्लाह ने अपने रसूलों को हुक्म दिया, अल्लाह ने अपने बंदों को हुक्म दिया, मानने वालों को, कि या अय्युहन्नासु कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, ऐ लोगों जो हमने तुम्हें पाक रिज़्क़ दिया उसमें से खाओ। कहाँ खुद अल्लाह को पेश कर दिया जाए गंदगी का ढेर हराम माल। फरमाया फ़सयुनफ़िक़ूनहा, ये माल और भी खर्च करेंगे, सुम्मा तकूनु अलैहिम हसरत, ये इनके लिए बायस हजरत बन जाएगा, सुम्मा युग़लबून, फिर ये हार जाएंगे, मग़लूब हो जाएंगे, जैसा कि मैदान बदर में हुए। वल्लज़ीना कफ़रू, और जो काफ़र है, इला जहन्नम युहशरून, इन सब को जहन्नम की तरफ इकट्ठा करके ले जाया जाएगा। लियमीज़ल्लाहुल ख़बीस मिनत तय्यब, ये अल्लाह इसलिए करेगा ताकि अल्लाह अलग कर दे गंदगी को पाक से। दुनिया में तो इकट्ठे रह रहे हैं ना, एक ही घर में बाज़ औक़ात रह रहे होते, मोमिन काफर, अच्छा बुरा, शराबी भी आलम भी एक ही घर में रह रहे होते हैं, फासक फाजर मुत्की परहेजगार एक ही घर में रह रहे होते हैं। लेकिन दुनिया में एक घर में रहने तो आगे भी इकट्ठे ही रहेंगे। सूरह यासीन में आता अल्लाह फरमाता है वमताज़ुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, दुनिया में तुमने बड़ी ऐश कर ली मेरे बंदों के साथ रहकर, ऐ मुजरिमों अब अलग हो जाओ, अलग हो जाओ, मैं अपने बंदों के साथ तुम्हें नहीं रहने दूंगा, अब खड़ा नहीं होने दूंगा। तुमने इनकी शराफत का बड़ा फ़ायदा उठा लिया। तो फरमाया अल्लाह ताला काफिरों को जहन्नम में डालेगा। लियमीज़ल्लाहुल ख़बीस मिनत तय्यब, ये अल्लाह इसलिए करता सारा ताकि अल्लाह अलग कर दे
नापाक को पाक से, वयजअल खबीस बाज़हु अला बाज़िन, और खबीसों को बाज़ के ऊपर एक दूसरे के ऊपर तह बतह, फयरकुमहु जमीअन, और फिर उनका एक ढेर लगा दे, फयजअलहु फी जहन्नम, फिर इन सब को जहन्नम में फेंक दे। उलाइका हुमुल खासिरून, ये खिसारे वाले लोग हैं। इन्होंने ज़िंदगी बर्बाद कर दी, इन्होंने माल बर्बाद कर दिया, इन्होंने सलाहियतें बर्बाद कर दी। ये खिसारे वाले लोग हैं जिन्होंने दुनिया की खातर अपनी आखिरत बर्बाद कर दी, जिन्होंने आर्जी ज़िंदगी की खातर असल ज़िंदगी को दांव पर लगा दिया। ये है आर्जी ज़िंदगी। कुरान में अल्लाह फरमाता है क़यामत के दिन अल्लाह बंदे से पूछेगा, हाँ भी दुनिया में कितना अरसा रहा? वो कहेगा, या अल्लाह एक दिन या एक दिन का कुछ हिस्सा, जिसको हम समझते हैं शायद हमने जाना ही नहीं इस दुनिया से। ऐसे हमारे प्रोग्राम, मंसूबे ऐसे होते हैं, ज़हन ऐसे हमारे बने होते हैं जैसे हमने अभी जाना ही नहीं है। और ये सारी ज़िंदगी भी क़यामत के दिन हम खुद कहेंगे, या अल्लाह ये तो कोई दिन का कोई थोड़ा सा ही साम रहे हैं सिर्फ। और है भी ऐसी हकीकत। आखिरत का एक दिन दुनिया के 1000 साल के बराबर है, आखिरत का एक दिन। और क़यामत का एक दिन 50,000 साल के बराबर, क़यामत का एक दिन। उसके बाद जो आखिरत का दौर शुरू होना है उसका एक दिन हमारे 1000 साल के बराबर है। तो अगर 1000 साल के 1000 साल किसको ज़िंदगी मिली? एक दिन भी ना बना। नूह अलैहिस्सलाम की 950 साल है, उनकी कोई दिन के करीब करीब बनेगी, बाकी तो सारे नीचे नीचे ही हैं। दिन का भी 10वां हिस्सा किसी, जिसको 100 साल मिली वो कहेगा दिन का 10वां हिस्सा मुझे मिली। और ज़्यादातर 40-50 वाले हैं, वो कहेंगे दिन का 20वां। या अल्लाह हमें दिन का कुछ हिस्सा, हम तो दुनिया में रहे हैं। ये है वो हिस्सा जिसके लिए हम अपने ख्वाहिशों को बेलगाम कर रहे हैं। नफ्स की जितनी पैरवी करते जाएंगे ये सरकश घोड़ा बनता जाएगा, कभी काबू नहीं आएगा। नफ्स को लगाम देनी पड़ती है तकवे के ज़रिए। अल्लाह की नाफरमानियों से जितना बचते जाएंगे नफ्स काबू आता जाएगा, उसके मुंह में लगाम आ जाएगी, वो काबू आता जाएगा, कंट्रोल आता जाएगा, आपका कहना मानेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ नौजवानों, तुम में से जो शादी की ख्वाहिश रखता है, उसकी तौफीक रखता है, वो शादी कर ले। क्योंकि शादी से इंसान को कुछ नज़रें उसकी कंट्रोल में, कुछ शहवत कंट्रोल में आ जाती है। लेकिन जो तौफीक नहीं रखता, फरमाया वो रोज़े रखे, रोज़े नफ्स को कमज़ोर करते हैं और ये हिफाजत करते हैं बंदे की इफ़्फ़त और पाक दामनी की। अल्लाह ताला मुझे और आपको आसानियाँ अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने सूरह अनफाल की आयत नंबर 29 से लेकर आयत नंबर 37 तक ये 9 आयात पर मुश्तमिल था। इंशाअल्लाह अगले जुमे आधा रुकू 9वें पारे 8वें पारे का है, 9वें का, और 10वां पारा शुरू हो रहा है, आधा रुकू उसमें आएगा। इंशाअल्लाह अगले जुमे इंशाअल्लाह हम 10वें पारे में शुरू हो जाएंगे। अल्लाह हमारी ये कोशिश कबूल फरमाए और हम सब को आसानियाँ अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्लि अलल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतम व फ़िल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। या अल्लाह अपने फ़ज़ल व करम से हमारी तिलावत, बयान और दुआ कबूल फरमा। या अल्लाह हमारी गलतियाँ, ख़ताएँ, सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमा। या अल्लाह हम सब को आसानियाँ अता फरमा, हमारे मामलात को आसान फरमा दे। अपने फ़ज़ल व करम से हमें कामयाबियाँ अता फरमा, खुशियाँ और खुशहालियाँ अता फरमा, खैर व बरकत से तो तंदुरुस्ती अता फरमा। हमारे घरों को शाद और आबाद फरमा, हमारे बच्चों को खुशियाँ, खुशहालियाँ और खैर व बरकत अता फरमा। हमारे कारोबार, दुकानों में, खेतों में, खलियानों में या अल्लाह बरकतें अता फरमा। या अल्लाह हमें कामयाबियाँ अता फरमा।
या अल्लाह हमें कामयाबियाँ अता फरमा, हमारे बाज़ारों को बाबरकत बना दे, हमारे खेतों को खलियानों को बाबरकत बना दे, हमारे दफ्तरों को बाबरकत बना दे, हमें सच और झूठ की तमीज़ नसीब फरमा, हमें हक़ का साथ देने की तौफ़ीक अता फरमा, बातिल से हमें छुटकारा नसीब फरमा। या अल्लाह हमारे बच्चों को खुशियाँ, खुशहालियाँ, खैर व बरकत और आसानियाँ अता फरमा। या अल्लाह हमारे अज़ीज़ों कारब में से जो फ़ौत हो गए उनकी बख्शिश फरमा, उनकी कब्रों को जन्नत के बागों में से बाग बना, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा, उनके सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा, हमें अपने बुज़ुर्गों के लिए सदका जारिया बना। या अल्लाह हमारे बीमारों को शफ़ा अता फरमा, या अल्लाह हमारे बीमारों को शफ़ा अता फरमा, या अल्लाह हमारे बीमारों को शफ़ा अता फरमा, सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा। या अल्लाह हमारे मुल्क की हिफाजत फरमा, या अल्लाह हमारे मुल्क की हिफाजत फरमा। या अल्लाह हमारे मुल्क को सलामती, तरक्की, इस्तेहकाम और खुशहाली अता फरमा। या अल्लाह मुसलमान दुनिया में जहाँ भी जुल्म का शिकार हैं, तशद्दुद का शिकार हैं, सख्ती का शिकार हैं, उनको आसानियाँ अता फरमा। इस्लाम को गलबा नसीब फरमा, हमें इस्लाम के सही नुमाइंदे बना। या अल्लाह हमें इस्लाम के सफ़ीर और सही नुमाइंदे बना, हमारे अच्छे अखलाक हमें अता फरमा। या अल्लाह हमारे दीन की हिफाजत फरमा, नमाज़ों की पाबंदी और इस्तकामत अता फरमा। या अल्लाह इस्लाम पे कायम रखो, ईमान पे मौत नसीब फरमा। या अल्लाह हमारी इस मजलिस को, हमारे इस आने को महज अपने फजलो करम से कबूल फरमा। या अल्लाह हम सब को कुरान पाक समझ कर पढ़ने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला रसूलिही सय्यदना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका। 28 तरीक ਨੂੰ तबलीगी मरकज़ जड़ा वाला इज्तमा है। सब दोस्तों से